بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ پچھلے درس میں ہم نے سورۃ النور کے حوالے سے کچھ تعارفی کلمات آپ کے سامنے رکھے تھے اور اس کی اہمیت پہ بات کی تھی کہ سورۃ النور میں بیسیکلی نسب کی حفاظت اور عزت کی حفاظت اس کے اوپر بات ہوتی ہے، اور سورۃ النور کا جو مین تھیم ہے، مرکزی خیال یہ ہے کہ فحاشی اور بے حیائی سے پاک معاشرہ بنے۔ یہ مین تھیم ہے سورۃ النور کا۔ بلکہ ہم نے بتایا تھا کہ سورۃ النور، سورۃ الاحزاب اور سورۃ النساء یہ تین صورتیں ایک ہی طرح کا مزاج رکھتی ہیں اور یہ ایک جیسے حالات میں نازل ہوئی، اور ان تینوں صورتوں میں اسلامی معاشرے کی خوبصورتی کے لیے قوانین اور قواعد و ضوابط بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اپنے گورنروں کو خط لکھتے تھے اور اس میں یہ لکھتے تھے کہ علموا نساءکم سورۃ النور، کہ اپنی عورتوں کو سورۃ النور سکھاؤ، کیونکہ اس میں بڑے خصوصی احکام ہیں خواتین سے متعلق اور اسلامی معاشرے کی خوبصورتی کے متعلق۔ آج کے سبق میں مختصر سی بات نوٹ کیجئے گا، کیونکہ ہم نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم کہ اگر اس صورت کے تاریخی پس منظر پہ نظر دوڑائی جائے تو پھر زیادہ اچھے طریقے سے شرح صدر ہو سکتا ہے۔ عوام اتنی نہیں جتنے ہم نے پنکھے چلائے میرے خیال سے۔ یہ سورہ غزوہ بنی مستلق ایک غزوہ ہوا تھا، اس کے بعد نازل ہوئی ہے 6 ہجری میں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مسلمان اتنی بڑی مضبوط قوت بن چکے تھے کہ اب مشرکین، یہودی، منافقین سمیت پورا عرب یہ سمجھ چکا تھا کہ اب مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست دینا ہمارے لیے ناممکن ہو چکا ہے، ہمارے بس کی بات نہیں۔ بلکہ غزوہ خندق جو غزوہ بنی مستلق سے بالکل پہلے ہوا ہے، جو اس سورت کے نزول سے بالکل پہلے غزوہ ہوا، غزوہ خندق، اس میں 10,000 کا لشکر لے کر آئے تھے مشرکین، اور 1 مہینہ سر مارنے کے باوجود بھی ناکام واپس لوٹے تھے۔ نبی اسلام نے اعلان کر دیا تھا کہ آج کے بعد کبھی بھی قریش تم پہ حملہ نہیں کر پائیں گے، جب بھی حملہ کرو گے تم کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام اب اتنی مضبوط قوت بن چکا ہے کہ اب اسلام ڈیفینڈنگ پوزیشن پہ نہیں رہا، بلکہ اسلام اب اٹیک کیا کرے گا، اتنی مضبوط قوت ہو چکا ہے۔ اور پورا عرب مسلمانوں کی اور اسلام کی قوت کو مان چکا تھا، لیکن یہ قوت، یہ مضبوطی مسلمانوں کی تعداد کی وجہ سے نہیں تھی۔ تعداد کی کافروں کی زیادہ تھی اس وقت بھی، اسلحے کی وجہ سے بھی نہیں تھی، کیونکہ کافروں کے پاس اسلحہ زیادہ مضبوط تھا، زیادہ اچھا تھا۔ اصل یہاں پہ قوت تھی، اصل یہاں وجہ تھی مسلمانوں کے ایمان کی مضبوطی کی، اخلاق کی برتری کی، خوبصورت سیرتیں، پاکیزہ دل اور مضبوط اتحاد۔ یہ چیزیں تھیں جو مسلمانوں کو اوپر سے اوپر لے کے آ رہی تھی۔ یہی چیز مخالفین کو کڑتی تھی کہ پورے عرب میں ڈنکا بجا ہوا تھا مسلمانوں کی سیرت کا، نیک نامی کا، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے اخلاق والے ہیں، کوئی ان سے کوئی غیر اخلاقی حرکت سرزد نہیں ہوتی، کوئی ظلم و بربریت نہیں، انصاف پسند لوگ ہیں، بڑے اچھے نیک لوگ ہیں، یہ مانتے تھے۔ اب انہوں نے یہ چال چلنا شروع کی، انہوں نے کہا کہ اب ہم ایسا کوئی پلان تیار کرتے ہیں کہ اسلحہ پیچھے کر کے
کوئی ایسی تدبیر، کوئی سازش، کوئی پروپیگنڈا کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے مسلمانوں کا آپس میں جو اتحاد ہے وہ کمزور ہو جائے، اور جو ان کی نیک نامی کے اور اچھے اخلاق کے ڈنکے بجے ہوئے ہیں نا، وہ ذرا معاملہ گندا ہو جائے۔ انہوں نے یہ چال چلنی شروع کی، منافقین نے اندر سے کام کرنا شروع کر دیا، اور جو مشرکین تھے وہ باہر سے آواز ملاتے اور بات کو جب اس کی تشہیر کرتے۔ اس کے لیے انہوں نے 1 2 3 سازشیں کی، ذرا مختصر نوٹ کر لیجیے۔ پہلی سازش انہوں نے یہ کی مسلمانوں کے خلاف کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے عرب کی ایک جاہلانہ رسم تھی منہ بولے بیٹے کی، کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے اور اس کو وہی حقوق دیتے تھے جو حقیقی بیٹے کے حقوق ہوتے ہیں، اور حقیقی بیٹے کی بہو جو بیوی تھی وہ بھی حقیقی بہو سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے اس رسم کو توڑنا چاہا، تو ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کہ اب یہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آزاد کردہ غلام یعنی منہ بولا بیٹا ہے زید بن حارثہ، اس کی طلاق یافتہ بیوی کے ساتھ یعنی حضرت زینب کے ساتھ آپ نکاح کیجیے۔ رسول اللہ نے نکاح کر لیا۔ اب یہ چیز انہوں نے اٹھا لی، منافقین نے اور دیگر جو ہے مشرکوں نے اٹھا لی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ، اور عجیب قصے گھڑے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنی بہو کو اور اس پہ فریفتہ ہو گئے، اور اپنے بیٹے کو کہا کہ تم طلاق دو، اور جو خود نکاح کر لی۔ اس قدر ایسے مرچ مسالہ لگا کے خوب قصے گھڑے، اور یہ گھڑے قصے جو ہے وہ سارے پھیلا دیے۔ حالانکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ کے حکمن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کرایا تھا حضرت زید کے ساتھ حکمن، جبکہ حضرت زینب اس نکاح پہ راضی نہیں تھی۔ اس کی وجہ پتہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت زینب تھی قریش کی خاندان سے، بڑے خاندان سے، اور حضرت زید بن حارثہ تھے آزاد کردہ غلام، تو ضرورت جوڑ نہیں مل رہا تھا، تو حضرت زینب نہیں چاہ رہی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسب نسب کی جو یہ جو تقسیم تھی نا، اس کو توڑنا چاہتے تھے۔ اس کا آغاز رسول اللہ نے اپنے گھر سے کرنا چاہا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً کہا کہ یہ نکاح ہو، تاکہ یہ رسم حسب نسب کی جو ہے وہ ٹوٹ جائے۔ لیکن اسی حسب نسب کی وجہ سے نباہ نہ ہوا، طلاق ہو گئی۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ اب اس طلاق یافتہ حضرت زینب سے آپ نکاح کیجئے، تاکہ یہ تبنیت والی منہ بولے بیٹے والی رسم بھی ساتھ ہی ٹوٹ جائے، تاکہ یہ جو معاملہ یہ بھی ختم ہو جائے۔ جبکہ رسول اللہ ڈر رہے تھے کہ لوگ کیا باتیں کریں گے۔ سورہ احزاب نازل کی، اللہ نے کہا وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اب لوگوں سے ڈر رہے ہیں، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے ڈرا جائے۔ تو یہ پہلی سازش تھی کہ رسول اللہ کے خلاف اور کے اخلاق کے خلاف اس طرح کی انہوں نے مرچ مسالے لگا کے، اور اس نکاح کو لے کے انہوں نے پتہ نہیں کس طرح کے قصے گھڑے اور پورے عرب میں جو ہے پھیلا دیے، اور لوگ جو ہے باتیں کرنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کیا۔ ایک یہ سازش تھی، لیکن اس میں وہ نہ پوری طرح کامیاب نہ ہو پائے۔ دوسری سازش انہوں نے یہ کی کہ غزوہ بنی مستلق، جس کے بعد یہ سورۃ نور نازل ہوئی ہے 6 ہجری کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام غزوے میں گئے، اللہ نے فتح دی، وہاں پہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خادم تھا، غلام تھا، وہ پانی بھرنے گیا، ساتھ میں ایک انصاری بھی پانی بھرنے گیا، تو پانی بھرنے کے معاملے میں تھوڑی سی انبن ہو گئی، تھوڑی سی ناچاکی ہو گئی، بات چیت ہو گئی۔ ایک نے حضرت امیر المومنین کا جو غلام تھا اس نے مہاجرین کو آواز دے دی، اس نے مدینے والے نے انصار کو آواز دے دی، تو معاملہ تھوڑا سا بڑھ گیا، بات چیت جو ہے وہ بڑھ گئی۔ چلو رسول اللہ تشریف لائے، آپ نے حکمت عملی سے معاملہ رفع دفع کرا دیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اس بات کو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے ہوا دی اور خوب اس کو جو ہے وہ بات کا پتنگڑ بنایا۔ اس نے کہا انصار کو مخاطب ہو کے کہ تم نے جو ہے وہ ان لوگوں کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے، یہ مہاجرین کو، یہ اٹھ کے آ گئے ہیں ہمارے پاس اور ہمارا کھاتے ہیں اور ہم پہ چڑھائی کرتے ہیں، یہ تمہاری وجہ سے ہے انصار، اگر تم ہاتھ کھینچ لو تو یہ لوگ چلتے پھرتے نظر آئیں گے۔ یعنی اتنا اس نے اس بات کو، میں تو پھر بھی مہذب الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اتنا اس نے بات کو، بلکہ سورہ منافقون میں آتا ہے، اس نے کہا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اب ہم مدینے واپس جائیں گے، ہم عزت والے لوگ ہیں، ان ذلیلوں کو ہم باہر نکال دیں۔ یعنی اس قدر الفاظ اس نے استعمال کی۔ اور پھر رسول اللہ کی حکمت عملی تھی، آپ کا اخلاق تھا، اللہ نے آپ کو ایک حکمت و دنائی عطا کی تھی کہ آپ نے معاملے کو رفع دفع کروا دیا، اور بڑی حکمت عملی سے آپ نے اس معاملے کو سلجھایا، وگرنہ اس نے اس قدر تیز وار کیا تھا کہ مسلمانوں کا اتحاد کمزور ہو چکا تھا، وہ مہاجرین انصار کی اخوت جو ہے وہاں پہ ختم ہو جانی تھی،
یہ تو رسول اللہ کی حکمت عملی ہے کہ آپ نے اس کو سنبھال لیا. یہ دوسری سازش کی. تیسری اور آخری بات نوٹ کریں. تیسری سازش اس نے یہ کی، ابھی یہ معاملہ ابھی تازہ ہی تھا، یہ جو ابھی بتا رہے ہیں دوسری سازش والا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے واپس پہنچے ہیں، ابھی مدینے میں جا کے اپنے ساز و سامان اتارا نہیں ہے اونٹوں سے، تو اس بندے نے، ان منافقین نے ایک تیسری ایک سازش شروع کر دی، اور وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کے گھر پہ انہوں نے حملہ کیا اور آپ علیہ السلام کی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائی. اور یہ اس قدر طوفان تھا اس سازش میں، اور اس قدر بڑی سازش تھی یہ، یقین مانیے اگر صحابہ کرام اور رسول اللہ کا کمال درجے کا ضبط اور صبر اور تحمل نہ ہوتا، تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، اور حالات انشاءاللہ پڑھیں گے ابھی سورۃ النور میں جب یہ دوسرے رکوع میں پہنچیں گے، حالات اس قدر بن چکے تھے کہ اگر مسلمانوں کا ضبط اور صبر اور تحمل نہ ہوتا اور رسول اللہ کی حکمت عملی نہ ہوتی، قریب تھا کہ مدینے میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی. اس قدر بڑی سازش تھی. تو ان حالات میں یہ سورۃ نور نازل ہوئی ہے کہ جب یہ سازشیں کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اخلاق کو برا گندہ کیا جائے اور ان کا جو اتحاد ہے وہ کمزور کیا جائے، اتنے میں اللہ نے سورۃ نور نازل کی، اور اس قدر خوبصورت احکام اسلامی شریعہ کے اللہ نے دیے، اور اس کے واقعی ایک آئیڈیل معاشرہ تھا، اور بنا بھی آئیڈیل معاشرہ پھر مسلمانوں کا، اور کہ کفار جو ہیں وہ انگلیاں چباتے رہ گئے کہ کس قدر خوبصورت معاشرہ ان کا بن گیا اور کیا خوبصورت احکام ان کو دیے ہیں. تو بہرحال انشاءاللہ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ حکم اس شریعت اسلامیہ کا سورۃ نور میں آپ کے سامنے رکھیں گے. وقت کافی ہو چکا ہے، انشاءاللہ کل سے تفسیر کا آغاز کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.